میں تجھے حسین کے لڑنے کا طریقہ بتاؤں، کیسے لڑا تھا میرا بادشاہ حسین۔ اس سے پہلے 4 قتل مدینے میں ہوئے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، چاروں کے چاروں قتل امت نے چھپا دیے۔ رسول حجرے میں قتل چھپ گیا، بطول دروازے پہ قتل چھپ گیا، علی کو بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی، کس نے بھیجا؟ قاتل چھپ گیا۔ حسن کو بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی، کس نے بھیجی؟ قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل مدینے میں سیدوں کے امت چھپا گئی۔ ایک بندہ بھی بے نیاز نہ ہو، میں حسین کی جنگ پڑھنے لگا۔ 4 قتل امت نے مدینے میں چھپا دیے۔ یہ دیکھ حسین کے لڑنے کا طریقہ۔ حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا۔ بولو، چاروں کے قاتل۔ پھر حسین بادشاہ کیا اعجاز دیکھو، حسین ہتھیلی جیسی زمین پہ لے کے آیا۔ حسین آبادی میں نہیں لڑا، حسین ایک ایسا صحرا خریدا جس میں دور تک کوئی درخت، کوئی بوٹی، کوئی گھاس نہیں تھی۔ حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا۔ یوں اللہم صلی علی محمد۔ اپنی خریدی ہوئی زمین پہ حسین لیا، پیسے خود دیے، قاتل سارے گھیر لایا۔ حسین نے کہا آپ کھڑے ہو، اب چھپو گے تو کہاں چھپو گے؟ اب میں نے تمہارے شجروں سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ ادھر نمازی تھے، ادھر نماز تھی۔ بولو، جو عقیدہ سن لیتے ہو بندہ بولو۔ ادھر قاری تھے، ادھر قرآن تھا، ادھر مسلم تھے، ادھر اسلام تھا۔ حسین نے خود خریدی جگہ، اور حسین اتنا بڑا سخی ہے، حسین نے جگہ خرید کے اپنے ہر شیعہ کے نام کر دی۔ تمہارا کربلا میں حصہ ہے، ہر ذری پہ جاؤ تو نماز قصر ہے۔ حسین کی ذری پہ جاؤ، حسین کہتے قصر نہ پڑھنا، پوری پڑھ، تو مہمان نہیں گھر آیا ہے۔ تیرا گھر ہے کربلا، تیرا شہر ہے کربلا، تیرا وطن ہے کربلا، تو رہتا جہاں بھی ہے، تیرا مدفن کربلا ہے، تو اٹھے گا کربلا سے۔ اس لیے ہمیں خاک شفا سے محبت ہے، اس لیے ہم بھاگ بھاگ کے کربلا جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر میں امیر بلائے، خدا نے کہا مستطیع ہو تو آنا، صاحب استطاعت ہو تو آنا، بیٹی بیاہنے والی ہے نہ، مقروض ہے نہ، مزدور ہے نہ۔ امیر خوش ہو کے مکے کی طرف چل پڑے، غریب نے سہم کے کہا میں کہاں جاؤں؟ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا کربلا قرضہ لے کے آ، واپس حسین کرے گا۔ جو ہاتھ اٹھے اسی سال حسین کی ذری پہ جائیں، میرا شہنشاہ تمہیں اپنے شہر کی زیارت کروا۔ آؤ کربلا، قرضہ لاؤ۔ قرضہ لے کے آؤ واپس۔ جس نے اس کا نہیں رکھا وہ تیرا رکھے گا۔ خدا نے کہا میرے گھر آؤ، شرطیں ہیں، لباس ایک، سر مڑوا کے آنا، پہاڑیوں پہ دوڑنا پڑے گا، کعبے کے چکر کاٹنے پڑیں گے،
جب احرام باندھ لینا شیشہ نہیں دیکھنا، آئینہ نہیں دیکھنا، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، تنکا نہیں توڑنا، مچھر نہیں مارنا، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، سانس پھول جائے، مر جائے، کچلا جائے، بے ہوش ہو جائے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، اتنا سب کچھ تو کر، میں بعد میں فیصلہ کروں گا قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، حج رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین نے کہا تو گھر بیٹھ کے کربلا کی نیت کر، قبول پہلے کروں گا، سفر بعد میں کروا۔ یار قبول پہلے سفر بعد میں، قبول پہلے سفر۔ حج کر کے حاجی واپس آئیں، سروں پہ قرآن رکھو، کسی حاجی سے پوچھو غلاف کعبہ کو کتنی بار چوما، ہاتھ ہی نہیں لگا، حجر اسود کا بوسہ رشی بہت تھا، تو کیا کرتے رہے؟ دور دور سے زیارت کرتے رہے، دور دور سے چومتے رہے۔ ابھی اربعین سے زائر واپس آنا شروع ہو جائیں گے، کل ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جانا، ٹانگوں سے مزدور بندے کے سر پہ قرآن رکھنا، حسین کی زری کو چوما، وہ کہتا جیسے میں نے چوما۔ میں تو رہا ہی بادشاہ کی زری پہ، میں تو رہا ہی حسین کی زری۔ جی آج تو آسانیاں ہیں نا کہ آپ نے ٹکٹ خریدا اور آپ چلے گئے، وہ دور یاد کرو جب کربلا کی زیارت پہ پابندی تھی۔ عباسیوں کا بادشاہ متوکل ملعون، یہ جب تخت پہ آیا اس نے یک نکاتی ایجنڈا دیا، اس نے کہا ایک ہی کام ہے، ہر صورت میں نے اپنے دور حکومت میں کربلا کی زیارت بند کرنی، جو کچھ مجھ سے ہوا میں کروں گا، لوگوں کو کربلا نہیں جانے دوں۔ یہ پہلے دن تخت پہ بیٹھا، اس نے کہا قانون بناؤ، اتنا ٹیکس لگا دو کربلا کی زیارت پہ کہ کوئی حسین کا چاہنے والا کربلا جائے نہ۔ اعلان ہو گیا کربلا کی زیارت پہ اتنا ٹیکس ہے، جو اتنا ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کروائے گا وہ کربلا جائے گا۔ اب میں دیکھوں گا کہ گجرانوالہ کتنا جاگ رہا ہے۔ اگلے دن عباسی بادشاہ کی موت اپنے ہی ہاتھوں سے خود ہو گئی، اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی، جو حسین کی عاشق بیٹھے ہو، شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی، زنجیر در ہلایا، دروازہ کھلا، متوکل نے کہا بڑھیا کیوں آئی ہے؟ جملہ سنو، میں اپنی زندگی وار دوں اس کے جملے پہ، مسکرا کے دی میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا، کتنا؟ اس نے بتایا، فوراً چادر کی گرہ کھولی، دینار سامنے پھینک دی، جاؤں؟ متوکل دینار گننے کے بعد کہنے کا بڑھیا تو اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئی؟ رو کے کہہ دیا جس نے بلایا ہے اسی نے بھیجے۔ رات تیرا اعلان سنا، روتی 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 سو گئی، مولا اب تو میں کربلا نہیں آ سکوں گی، اب تو اس ملاؤں نے زیارت مہنگی کر دی ہے، میں روتی روتی سو گئی۔ صبح اٹھی تو چادر کے نیچے حسین نے دینار بھیجے، ڈر گیا متوکل، اسے کہا حسین نے تو اپنے محبوں کو دینا شروع کر دیا، اور میں نے کہا تھا کہ میں نے زیارت روکنی ہے۔ اسے کہا قانون بدلو، اب پیسہ سے نہیں، جو کربلا جائے گا بازو کٹوائے گا۔ اب آؤ کون جانا چاہتا ہے؟ اگلے دن متوکل کے تخت کے سارے ہی پائے ٹوٹ گئے، وہی بڑھیا ہاتھ سر پہ رکھ کے آ گئے، زنجیر در ہلایا، بڑھیا آئی، متوکل دیکھنا بڑھیا تجھے پتا نہیں میں نے ٹیکس معاف کر دیا ہے، اب ہاتھ کٹوانا؟ کہ ہاں ہاں میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے، ہاں مجھے پتا چلا، اب تو پیسے نہیں لے رہا، ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ۔ اسے کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ میں کاٹوں گا؟ نہیں۔ جلاد کو اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، بڑھیا کا ہاتھ کٹا، کٹا ہوا ہاتھ یوں زمین پہ گرا ہے، دیکھ دی جاؤں؟ کہتا رک 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 رک، آج تو اپنا آزما، میں اپنا ظلم آزماتا ہوں۔ جلاد سے کہا دوسرا بازو کاٹ، اسے دوسرا بازو کاٹا، دونوں بازو کٹ گئے، بڑھیا دیکھ دی اب جاؤں؟
इसलिए तुझे तो मैंने किसी सूरत करबला नहीं जाने देना। चल हाथ करके इसका एक पांव काट गया, एक पांव पे बुढ़िया खड़ी है और पूछ रही है अम्मा जाओ, उसके दोनों पांव काट, दोनों बाजू दोनों पांव बुढ़िया के कट गए। लहू से भरी हुई हुसैन की आंखें मतवक्कल के दरबार में जमीन पे गिरी हुई थी। इसे सिपाहियों उठा के चौक में फेंक दो ताकि निशानी इबरत बन जाए। आज के बाद कोई करबला जाने का सोचे भी ना। सिपाहियों ने बुढ़िया को बाजार में फेंका, फेंकने से पहले जमीन पे गिरने से पहले एक घोड़े सवार ने अपने हाथों पे उठाया, उसने बुढ़िया को घोड़े पे सवार किया। बुढ़िया मतवक्कल को दे शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। तेरा शुक्रिया। मैंने चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। एक बार करबला जरूर जाओ, देखो सही 70 कदम पे बहन देखती कैसे रही। मेरा बादशाह तुम्हें एक बार करबला जरूर लेके जाए। जो रो पड़े हैं ये आंखें इसी साल करबला देखें। सारी जिंदगी जाकरों से सुनते रहो, नहीं पता चलेगा। एक बार जाओ, वहां जाके पता चलता है कितना मुश्किल था हुसैन का घोड़े से गिरना। नौकरी करने की खातर आया था, नौकर की हैसियत से, बानी की हैसियत से भी नहीं, खादम की हैसियत से हाजिरी थी। मेरी हाजिरी हो गई। शाम वाली मलका हम पे राजी हो। एक रवायत पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 मिनट पढ़ूंगा। मिन्नत करूंगा, इतना मातम कर लेना कि वो जो शाम से आई है वो हसरत लेके ना जाए कि मेरे हुसैन को रोने का हक अदा नहीं हुआ। एक जुमला सुनो, ज्यादा मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में मैं मुसाहिब खत्म कर रहा हूं। आज भी जो करबला के जाहिर बैठे हैं वो मेरी गवाही देंगे। इमाम हुसैन का हरम एक दरवाजा है, इसे कहते हैं बाब सिदरा। ये रास्ता जाता है नहर अलकमा की तरफ, फुरात की तरफ। फुरात के किनारे पे एक मस्जिद बनी हुई है जिसे कहते हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मान। ये इमाम जाफर सादक के बाग के पिछली सतह पे है और नहर अलकमा के किनारे पे है। जितने जाहिर जाते हैं वो उस मस्जिद में जरूर जाते हैं। जब नहर अलकमा की जियारत करें तो अतराफ की जियारत में से एक जियारत है मस्जिद साहिबुज़्ज़मान की। वहां उलमा कहते हैं कि इस मस्जिद की फजीलत यह है, ये मस्जिद इमाम ज़माना ने खुद बनवाई है। क्यों बनवाई है? जब भी मेरा बादशाह खुद करबला आते हैं तो मेरा शहनशाह यहाँ 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और यहाँ से नंगे पांव अपने जद हुसैन की जियारत के लिए चलते हैं। लिहाजा इमाम के हुक्म के मुताबिक वहां ज़ायरीन 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और फिर वहां से इमाम के हरम की तरफ दाखिल होते हैं। जब भी जाओ तो एक बार किसी आलिम दीन से पूछना जरूर, इस मस्जिद में इमाम ने ये मस्जिद क्यों बनवाई, इस मस्जिद की वजह क्या है। किताबें कहती हैं कि इसकी वजह यह है कि जब हुसैन घोड़े से गिरे थे तो यहां गिरे थे। मैंने सिर्फ एक रिवायत पढ़नी है, उससे पहले तुम्हें इसका सिर्फ पस मंजर सुना लो। जब हुसैन घोड़े की जीन से गिरे तो यहां गिरे। 2009 मेरा जियारत का पहला साल था। मैंने वहां जाके जब सुना कि हुसैन यहां गिरे, मैं मस्जिद से बाहर निकल के इमाम का हरम देखा तो अच्छा खासा फासला था। मैं फौरन सोचने में मजबूर हो गया, गिरे यहां थे, दफन वहां कैसे? रवायात तो हमें सारी जिंदगी ये बताती रही कि हुसैन टीला ज़ैनबिया के सामने मदफन है। तो अगर मौला यहां गिरे थे तो मौला को जितने सादात बैठे, मौला वहां तक कैसे पहुंच गए? हुसैन जब घोड़े से गिरे, हुसैन को तो उठाने वाला ही कोई नहीं था।
نہ حسین کا قبر تھا، نہ غازی تھا، نہ قاسم تھا. آخر حسین کو یہاں سے لے کے وہاں تک کون اٹھا کے لے کے گیا؟ کس نے دفنایا ہے وہاں؟ محمد کا بیٹا. میں یہی بات سوچتا سوچتا بادشاہ کے حرم میں آ گیا. نماز مغربین کا وقت تھا. میں نے مغربین حسین کے حرم میں ادا کی. حسین کی زری پہ ہاتھ ڈال کے کہا، میں نے کہا شبیر تیرا چھوٹا ذاکر ہو، مجھے صرف اتنا بتا میرا بادشاہ گرا وہاں تھا، دفن یہاں کیسے ہو گیا؟ میں روتا روتا بادشاہ کے حرم سے باہر آیا. ایک سیاہ امامے والا عالم دین حسین کی زیارت پڑھ رہا تھا. میں نے ان کا چہرہ دیکھا. انہوں نے کہا مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی آپ اردو سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا ہندوستان سے تعلق ہے. میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں، شبیر کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. مجھ سے بتاؤ وہ جو مسجد صاحب الزمان بنی ہے کیا مولا گرے وہاں تھے؟ اس نے کہا حق ہے. میں نے کہا دفن یہاں ہے. اس نے کہا یہ بھی سچ ہے. میں نے کہا میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا لمبا فاصلہ حسین تو گھوڑے سے گر گئے تھے، یہ اتنا لمبا فاصلہ حسین نے کیسے کیا؟ میں منبر کی قسم کھاتا ہوں جھوٹ بولوں مجھے زہرا معاف نہ کرے، اس عالم دین نے سر سے امامہ اتارا، اس نے حسین کی قبر کی طرف دائیں ہاتھ کیا. اس نے مجھے حسین کے گرنے کی قسم ہے، ادھر حسین گھوڑے سے گرا، شمر نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، یہ حسین کو لے کے زینب کے خیمے کے سامنے آیا. خیمے سے زینب کی آواز آئی، ہاتھ نکال اور میری ماں کا بیٹا